آرمی چیف جنرل آصم منیر کا کہنا ہے کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ جو لوگ انہوں نے کہا کہ وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گینگ ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنا پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے فیصل ساہی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ فیصل بتائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر نے پہلے اوورسیز پاکستانی جو کنونشن ہے اس سے خطاب کیا ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ مثال ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی آئندہ نسل کو سنانی ہے، اور وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ کہ پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی پر جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آرمی چیف نے کہا جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل میں بآسانی نبرد آزما جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشی نظریے اور تہذیب سے ہے، اور نامساز جو حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے، ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہیں جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اور اپنے شہداء کی نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، اور ان کی لازوال جو قربانیاں ہیں اور جس پر بھی کبھی ملال نہیں آنے دیں گے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنا سر جو ہے فخر سے بلند رکھیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں ہے بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اور کنونشن کے اختتام پر خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ جی اچھا فیصل، یہ کہیے گا کہ جس طرح کہ آرمی چیف نے کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ یہ برین گین ہے، اور بیرون ملک جو پاکستانی ہے اس کی عمدہ ترین مثال ہیں، یہ اشارہ اس طرف بھی تھا کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، یا ان لوگوں کے لیے بڑا کلیئر ایک میسج ہے جو لوگ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنا چاہتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے منفی ہمیشہ سے، ان کو اشارہ بھی دیا گیا؟ بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ جیسے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ شاید اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے خلاف اور خاص کر اداروں کے خلاف ہیں، تو آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ برین ڈرین نہیں بلکہ یہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہے اس کی عمدہ مثال ہے۔ یعنی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں پاکستان کا زیادہ احساس ہے، وہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے دکھائی بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہوتے آئے ہیں، تو یہ ایک عمدہ مثال انہیں اس کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے فیصل، یہ بھی بتائیے گا جیسے علی نے بھی بات کی ابھی یہ جو برین ڈرین ہے اور جس طرح سے اوورسیز ہے وہ زیادہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ الائن ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ ملک مخالف اور فوج مخالف جو ہے وہ کیمپینز بھی سوشل میڈیا پر رن کرتی ہے، اور ویسے بھی ان کے رہنما بھی جو ہے وہ اس خلاف بات کرتے رہتے ہیں، تو ان کو کیٹر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا یہ جو پہلا اوورسیز کنونشن ہوا ہے؟ دیکھیے یہ اس کی ایک پہلی کڑی ہے کہ یہ باقاعدہ جو اوورسیز کنونشن ہوا ہے اور یہ کامیاب اوورسیز کنونشن ہے جس میں بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستان ہے وہ اپنی مصروفیت سے
वक्त निकाल के यहाँ पर पहुंचे। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो एक बयानिया बनाया जाने की कोशिश की जाती रही कि शायद बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो एक ख़ास जो सियासी जमात है उसके साथ खड़े हैं, उसके बयानिए को हमेशा अपनाते हैं और जिस तरह सोशल मीडिया में मनफी प्रोपोगेंडे किए जाते हैं। लेकिन ये जो एक ओवरसीज़ कन्वेंशन है, ये एक वाज़ेह मैसेज दिया गया कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के जहाँ भी मफाद की बात आती है, पाकिस्तान के जहाँ के हक की बात आती है और पाकिस्तान के लिए हमेशा जब बात करनी पड़ती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं और इस तरह की चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं। तो ये कन्वेंशन जो इसकी जो अभी तो नुक्ता आगाज़ इसको करार दिया जाए और उसके बाद अगर इस तरह के मजीद कन्वेंशन होते हैं तो वो जो पार्टी जो बार बार ये दावे करते हैं कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ एक ख़ास मखसूस जमात के साथ खड़े हैं, तो उसका बयानिया जो है वो भी दफन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है फैसल, ये भी बताएगा कि हम बात करें, लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें तो इस कन्वेंशन में उनका रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, ओवरसीज जो पाकिस्तानी आए हैं वो भी, उनमें भी खुशी की लहर है कि उन्हें बुलाया गया और पाकिस्तान के लिए बात करने का उनको मौका मिला, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा कोशिश करते हैं और खासकर जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो उनका दिल ज़्यादा पाकिस्तान के लिए धड़क रहा होता है, उनको ज़्यादा एहसास होता है, वो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो हमारी मुख्तलिफ जो लोग आए उनसे बात भी हुई और तो वो बड़ा इसको ऑनर महसूस कर रहे हैं कि जब यहाँ वो पहुंचे थे और इस ओवरसीज कन्वेंशन में इसका हिस्सा बने हैं तो इस चीज़ को बड़ा एक पॉजिटिव इमेज जो है वो इससे भी पाकिस्तान का ना सिर्फ जाएगा बल्कि वो ये इसको बड़ा एक खुशाइंद कदम भी जो है इसको करार दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल।